الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اب سورہ فاتحہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی، سو آج سورہ فاتحہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی ترتیب پر نظر ڈالتے ہیں تو ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے 3 آیتوں کے اندر، اور اس کے بعد آخر کے 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے بندے کی دعا ہے، اور درمیان کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بندے کی دعا کے درمیان مشترک ہے۔ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اس سورہ فاتحہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور بعد میں بندے کی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس ترتیب سے ہمیں اس بات کا پیغام دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت دی اور یہ بتلایا کہ بندہ اپنے رب سے اگر مانگنا چاہے تو کس طرح سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت مانگنا چاہے تو سیدھا اپنی حاجت اور ضرورت اللہ کے سامنے نہ رکھے، بلکہ اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے بعد اپنی حاجت رکھے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے بندے کا سوال ہے، بندے کی دعا ہے۔ دعا مانگنے کا مفصل طریقہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے کریں اور اس کے بعد اپنی ضرورت اور حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرض کیجئے ایک آدمی بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا اپنی شفا کے لیے، لیکن اگر آپ غور کریں تو جس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دیجئے، عین اسی وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں اور ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے بخار لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھ کو دیکھیں تو ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، آنکھ سلامت ہے، جسم کے اندر کے جو پارٹس ہیں وہ سب سلامت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ اور بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کے پاس روپیے ہیں، پیسے ہیں، گھر ہے، بہت سی نعمتیں ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک اس کے اوپر جو مصیبت جسے وہ سمجھ رہا ہے اور جس کی وہ دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے اوپر اس کی بیماری ہے۔ تو جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور حاجت مانگتا ہے، عین اسی وقت انسان اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں اور ہزاروں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بغیر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس میں ایک ناشکری کا پہلو ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ایک بیماری ہے جس کو لے کر کے اللہ سے شکوہ کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، لیکن دوسری طرف سینکڑوں اور ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا اسے احساس نہیں۔ لیکن جب بندہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے مولا، آپ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یہ آپ کی بڑی تعریف ہے اور آپ کی حمد و ثنا میں کرتا ہوں ان نعمتوں کے اوپر، لیکن میں بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، اور اس کمزوری کی وجہ سے آپ کی یہ اس آزمائش کو جو آپ نے ہمیں بیماری کی شکل میں دی ہے، اے اللہ میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا، اے اللہ مجھے شفا دے دیجیے۔ تو یہ مصلحت ہے کہ پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور ضرورت کی دعا کرے۔ حدیث شریف میں دعا مانگنے کے طریقہ آیا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ دعا کی ابتدا میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو، اور دعا کی انتہا یعنی دعا ختم بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کرے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یا تو وہ سیدھی اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے اور ربنا آتنا فی الدنیا شروع کر دیں گے، یا وہ دعا شروع کریں گے تو درود شریف سے شروع کر دیں گے۔ درود شریف سے دعا شروع کرنا یہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے،
اور پھر اس کے بعد اپنی ضرورت اور حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور اسی طرح جب دعا ختم کر رہا ہو تو دعا کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر اپنی دعا کو ختم کرے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اور ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، فصلی، اس نے نماز پڑھی، فقال اللہم اغفر لی وارحمنی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ جب اس نے یہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے جلد بازی سے کام لیا، تم نے عجلت سے کام لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیت فقعدت، جب تو نے نماز ادا کر لی اور جب تو بیٹھ گیا، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تمہیں تعریف کرنی چاہیے۔ یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت دی کہ اے نمازی جب تم نماز پڑھ لو اور جب تم بیٹھ جاؤ نماز پڑھ کے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کی شان نشان، جتنی حمد و ثنا تم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اس کے بعد فرمایا، وصلی علیہ، اور پھر مجھ پر تم درود بھیجو، ثم ادعوہ، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ دیکھیے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کی اصلاح فرمائی اور بتلایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اسی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے تھے کہ پھر ایک شخص اور داخل ہوا اور وہ مسجد میں آ کر کے اس نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے، فحمد اللہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، ایھا المصلی ادعو تجب، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو دعا کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنی دعا کو ختم کی جائے۔ یہ ہے دعا کا مسنون طریقہ۔ تو سورہ فاتحہ سے سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آئی وہ سورہ فاتحہ کی ترتیب سے وہ یہ کہ ہمیں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ دعا کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اسی سورہ فاتحہ میں یہ 3 آیتوں کے بعد اخیر کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا سکھلائی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا سکھلائی گئی ہے، اور بندہ صراط مستقیم کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ اور صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں جن کا ذکر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور کن کے راستے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرائی گئی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور میں نے سورہ فاتحہ کی تشریح کے ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مغضوب علیہم اس سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور صرف یہی دونوں نہیں ہے بلکہ جو کوئی بھی ان کے راستے پر چل رہا ہے وہ اسی ضمن میں آتے ہیں۔ جو یہودی کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے وہ مغضوب علیہم کے ضمن میں آئے گا، اور جو نصارہ کے طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ ولا الضالین کے ضمن میں آئے گا۔ اب ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم رات دن میں سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہے تب بھی دیکھیے تو اس کی گنتی کتنی ہو جاتی ہے، اور اگر سنت اور نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق اور چاشت بھی پڑھتا ہے، تو آپ اسے گن کر کے دیکھ لیں گے کہ کتنی مرتبہ ایک مسلمان دن بھر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ جتنی بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اتنی بار اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلائیے اور مجھے یہود و نصارہ کے راستے سے بچائیے۔ کتنی مرتبہ بچنے کی دعا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی
ذرا اپنی زندگی پر بھی غور کریں کہ ہم رات دن جس یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور انبیاء، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، ذرا سوچئے کہ ہم انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے راستے سے قریب ہیں یا یہود و نصارہ کے راستے سے قریب ہیں جن کے راستے سے بچنے کی دعا دن رات ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ حالت یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، ہم اپنے تجارت کو دیکھیں، ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، لباس و پوشاک کو دیکھیں، شکل و صورت کو دیکھیں، جس چیز کو بھی دیکھیں گے وہاں یہودیت اور نصرانیت نظر آئے گی، وہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا طریقہ نظر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی چہرے پر رکھنا، لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارا چہرہ صاف ہے، اور حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان داڑھی کاٹنے جاتا ہے، اپنے چہرے کو بگاڑنے جاتا ہے، اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اپنا چہرہ بگاڑنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ چہرہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، داڑھی کاٹنے سے چہرہ بنتا نہیں ہے، داڑھی کاٹنے سے چہرہ بگڑتا ہے، لیکن جو بگڑنے والی چیز ہے اس کو ہم بنانے والی چیز تصور کرتے ہیں۔ یہ یہودیت ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ ہم اپنے لباس پر غور کریں تو ہمارا لباس یہود و نصارہ والا، ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں، ہمارے جسم پہ کرتا پائجامہ نہیں، ہم فل پینٹ شرٹ کے اندر ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کا لباس۔ اور اس سے بڑھ کر آج اگر یورپ کے اندر کسی جوان آدمی نے ہاف پینٹ پہن لیا تو ہمارا نوجوان بھی وہی ہاف پینٹ پہن کر کے گھومتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ اس طرح سے پہنتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی پہننا چاہیے۔ اگر ایسا پہنیں گے تو لوگ سمجھیں گے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت مہذب آدمی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری شکل و صورت بھی یہود و نصارہ جیسی، ہمارا لباس و پوشاک بھی یہود و نصارہ جیسا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن آج جب کوئی دو مسلمان اگر تھوڑی سی انگریزی پڑھ رکھی ہے تو اگر وہ آپس میں ملیں گے تو وہ اس کو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اگر وہ سلام کریں گے تو سامنے والا سمجھے گا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مولوی صفت انسان ہے، یہ جینٹل مین نہیں ہے اور یہ مہذب آدمی نہیں ہے، یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ ہم اپنے سلام و کلام کے طریقے کو ہم نے بدل دیا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم نے سلام کلام شروع کر دیا۔ ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، لیکن آج ہم یہود و نصارہ کی پیروی میں بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا پڑھا لکھا، انگریزی پڑھا لکھا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا حرام ہے، اس لیے کہ سامنے والا سمجھے گا کہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اس لیے ہم یہود و نصارہ کی پیروی میں بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں۔ ہم اپنے کھانے کے طریقے کو دیکھ لیں، نبی کے طریقہ ہے بیٹھ کر کے کھانا، یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ کھڑے ہو کر کے کھانا۔ آج ہم انہی یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق کھڑے ہو کر کے کھانا شروع کر دیے۔ ہم کھڑے ہو کر کے کھانے کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ انسان جب پیشاب کرنے جائے تو بیٹھ کر پیشاب کرے، بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، لیکن ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ الغرض ہم زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی نظر دوڑاتے ہیں، ہم زندگی کے ہر شعبے میں انبیاء کرام، شہداء، صدیقین اور صالحین کے طریقے سے دور ہیں، اور یہود و نصارہ جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہو گئے، جن کے راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں، انہی کے طریقے سے قریب ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ میں جس کے راستے کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، ہم ان کے راستے سے زیادہ قریب ہیں یا ان کے راستے سے زیادہ قریب ہیں جن کے راستے سے ہم نے پناہ مانگی ہے اور جن کے راستے سے بچنے کی ہم نے دعا کی ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کا حکم کیا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا کیا حکم ہے، فرض ہے یا واجب ہے، مقتدی کے لیے کیا حکم ہے، منفرد کے لیے کیا حکم ہے، امام کے لیے کیا حکم ہے، اس تعلق سے گفتگو انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ آج وقت ہو چکا ہے اور اس عنوان سے میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ تفصیل سے گفتگو کی جائے
کیونکہ آج کل ایک فرقہ ہے جو غیر مقلد کہلاتا ہے، وہ جب ہمارے نوجوان جو اس وقت درس قرآن کے اندر بھی شامل ہے، یہ سب جب وہاں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو اگر کوئی غیر مقلد مل جائے تو وہ ان کے ذہنوں کو پھیرتے ہیں اور وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو علماء تمہارے مسجدوں کے اندر نماز پڑھاتے ہیں انہیں حدیث کا علم نہیں، وہ سب غلط طریقے پر نماز پڑھاتے ہیں اور ہم لوگوں کی نماز کو وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے خلاف ہے۔ اور جب وہاں سے ہمارے بعض نوجوان آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں کے امام صاحب کو کچھ نہیں آتا، بس وہ سمجھتے ہیں کہ میں شیخ الحدیث بن کے آیا ہوں۔ تو اس لیے میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے، جیسا کہ بعض نوجوان نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے، تو کسی قدر تفصیل سے انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔